السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، سب کو سلام۔ سر جی طلال چودھری نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو 9 مئی کی سزا مل جاتی تو آج نہ برطانیہ میں احتجاج ہوتا اور نہ ان کو یہ دوبارہ جو ہے نا پروٹیسٹ کرنے کی ہمت ہوتی۔ بالکل یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ طلال چودھری ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے، خواجہ آصف ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے، رانا ثناءاللہ ٹھیک کہتا ہے کہ جناب اس کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے، اتنا بڑا حملہ کیا ہے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تک تو عمران خان کو سزا نہیں ہوئی، ابھی تو 9 مئی والوں کو کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ 9 مئی کی ابھی سزا نہیں ہوئی، ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ والی سزا ہوئی ہے، یہ توشہ خانہ 1 کی سزا ہوئی ہے، عدت کے کیس میں مدت والی وہ سزا ہوئی ہے۔ 9 مئی والوں کو تو سزا ہوئی نہیں۔ ایون جو فوج والوں کو تھوڑی سی سزا ہوئی ہے وہ ایسی سزا ہوئی ہے کہ وہ سارے ایک ایک کر کے جناب وہ چھوٹ رہے ہیں۔ فوج سے جو سزا ہوئی ہے، کسی کو 5 سال، کسی کو 3 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 1 مہینہ، تو وہ آدھے چھوٹ گئے ہیں، تقریباً آدھے۔ اور آج پھر تھوک کے حساب سے نئے چیف جسٹس اسلام آباد سرفراز ڈوگر صاحب نے پی ٹی آئی نے جو 26 نومبر کو احتجاج کیا تھا، ان کے سارے کتنے 110 بندے جو ہے 120 بندے ان کے آج پی ٹی آئی کے چھوڑ دیے گئے ہیں، اور ان کو کوئی انہوں نے کہا جی بس وہ ایس ایچ او کے پاس بیان الفی جمع کرا دیں کہ آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے، اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح نہیں نہ ہوتا، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا سر جی۔ وہ آپ کو اتنے بڑے حملے کریں، قبضہ کرنے، 26 نومبر کیا ہے، وہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، جس میں پنکی پیرنی بھی تھی، آپ کو پتہ ہے نا سارے۔ تو ان کو آپ ایسے بالکل چلو جاؤ بھائی، جاؤ بچوں، جاؤ کھیڈو اور کودو، اور کوئی اس میں آپ نے کوئی ان کو سخت سزا نہیں دی، بالکل نہیں دی آپ نے۔ افسوس ہوتا ہے نا، 26 نومبر کے 120 کارکنان کی ضمانت آپ نے، ضمانت بھی ایسے ہی لے لی، بس بیان الفی وہ لکھ کے دیں کہ جی ایسی آئندہ حرکت نہیں کریں گے۔ اور پہلے جو انہوں نے جیل سے چھوڑے ہیں، آرمی میں جو ان کو سزا ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ لکھ کے دو کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، لکھ کے دے کے جیل سے باہر آتے ہی انہوں نے کہا جی خان ہمارا ہے، عمران ہمارا خان ہے، خان ہمارا عمران ہے۔ انہوں نے نعرے لگائے۔ یہ تجربہ تو ہم کر کے پہلے بیٹھے تھے، یہ والا۔ اطاعت آرن نے جناب ابھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بتایا ہے وہ جو برطانیہ کا احتجاج ہے وہ بھی بتایا، وہ تو خیر فیل ہو گیا، لیکن انہوں نے تو حرکت کی ہے نا، فیل ہوئے ہے بالکل۔ وہ کہہ رہے ہیں 200-250 بندہ تھا، فیل ہوئے ہے، لیکن انہوں نے حرکت کی ہے۔ انہوں نے عاصم منیر کے خلاف پہلی دفعہ احتجاج کیا ہے، اور پہلی دفعہ عاصم منیر کے اور فوج کے خلاف برطانیہ میں نعرے لگائے گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ برطانیہ ہی اب ان کے لیے جو ہے نا، پہلے پناہ گاہ بنا ہوا تھا، اب برطانیہ سے ہی ان کو 190 ملین پاؤنڈ کی سزا ہوئی، اور برطانیہ ہی گارڈ آف آنر پیش کر رہا ہے سید عاصم منیر کو۔ اس لیے یہ برطانیہ کے جو ہے نا وہ ماحول کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اطاعت آرن نے یہ باتیں کی ہیں، اور اطاعت آرن نے کہا ہے کہ یہ انتشاری ٹولہ اور یہ انتشاری پارٹی یہ ملک کے مفاد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اس ٹولے کو جناب یہ نفرت پھیلا رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ اور یہ سارا کچھ انہوں نے اطاعت آرن نے اور طلال چودھری نے یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ اگر ان کو 9 مئی والوں کی سزا مل جاتی تو آج یہ دوبارہ اس طرح کی وہ نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر جی، پی ٹی آئی کے اندر جو عمران خان نے 11 رکنی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جناب عمران کی رہائی کے لیے جو کام کر رہی تھی، کمیٹیاں بنتی ہیں نا 11، تو 11 میں سے جناب 5 ادھر ہو گئے، 6 ادھر ہو گئے۔ آج انہوں نے جلاس بلایا، 5 بندے گئے ہی نہیں، انہوں نے کہا جی اسی تو جانا ہی نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی وہ پارٹی تو سر جی ختم ہے، اس کو تو ہم نے زندہ کیا ہوا ہے۔
اس کو تو یہ ٹی وی جو ہے نا، ٹی وی چینل، اس نے زندہ کیا ہوا ہے، ورنہ عمران کی یہ جرت. اور اگلا کیس یہ ہے کہ جناب فوجی عدالتوں کا جو کیس ہے اس کی آج پھر فیصلہ ہونا تھا لیکن نہیں ہوا. اب پیر تک یہ کیس ملتوی ہو گیا ہے. پوری عدالت جو ہے نا پورے 1.5 مہینے سے ادھر مصروف ہے اور کوئی اور کام نہیں ہو رہا. اور چیف جسٹس جو آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں سربراہ امین الدین صاحب، انہوں نے یہ کیس کیا ہوا ہے، تو ان کو ہم کئی دفعہ ریکویسٹ بھیج چکے ہیں کہ جناب اس کا فیصلہ کرو. یہ 9 مئی کی طرح یہ بھی لمبا ہو گیا ہے، فیصلہ کرو. اور دوسرا جناب علی کرکٹ کے حوالے سے اگر آپ کو اپڈیٹ کریں تو پاکستان میں وہ جو فخر صاحب ہیں ان کا جناب علی پسلی میں درد ہوا ہے اور وہ ٹیم سے بھی باہر ہو گئے ہیں. ان کی جگہ امام الحق کو لایا گیا ہے اور وہ دبئی پہنچ گئے ہیں. کل انہوں نے دبئی میں جناب وہ کرنی ہے اور پھر 23 کو انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا. ٹھیک ہے. اور آج کا جو میچ تھا وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک قسم کا یک طرفہ میچ ہے اور اس میں بنگلہ دیش نے شکست کھائی ہے اور انڈیا نے 6 وکٹ سے بآسانی یہ میچ دبئی میں جیت لیا ہے. اور پاکستان کا آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ اگر پاکستان ایک اور میچ ہارتا ہے انڈیا سے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آگے کھیلنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے، نہ وہ سیمی فائنل تک پہنچے گا نہ وہ کھیل سکے گا. ٹھیک ہے دوستو، تو آج میں چونکہ لیٹ آیا ہوں تو گھومتی چائے بھی نہیں ہے آپ کے لیے، وہ گیس ختم ہو گئی تھی اور میں تھکا ہوا بھی ہوں، تو اس لیے جناب آج آپ سے اتنی گفتگو کرنی تھی. امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ والی ویڈیو تھوڑی سی دیکھیں تو آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی. 8ویں منزل سے جی بندے بھی چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ہاں وعلیکم السلام. یہ دیکھ کیپسول لفٹ. کرکٹ کی ساری قومی ٹیمیں جو ہے نا وہ یہاں ٹھہری ہوئی ہیں. کرکٹ کی قومی ٹیمیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ کیپسول لفٹ ہے. یہ جی مریم نواز کی گرین بسیں چل رہی ہیں مال روڈ پہ. یہ گرین بس ہے مریم نواز کی. محمد رزاق صاحب. محمد رضا جی صاحب. تسی من کیویں پہچانے ہیں؟ بس یہ نہ کہو میں تو ٹوپی تو پچھان لیا کہ اچھا ماشاء اللہ ہر چیز تو پچھانتے تو پھر میں پہنچے آئے کہ تھوڑے کو اچھا. میری دل کی اج خواہش پوری ہو گئی. چلو میں والدہ کا بھی بڑا افسوس کیا تھوڑی وہ جڑی ہے اپنا تاریخ پیدائش سے وہ بھی سالگرہ وہ بھی میں سنتا رہا بڑا. چلو بہت سر میرا دل خوش ہو گیا.